دنیا میں جو لوگ دوسروں کو خیر سکھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جہالت سے بچاتے ہیں، وہ لوگ امام کہلاتے ہیں، استاد کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ بھلائی کے پیغام کو عام کرنے والے کو لوگ مصلح سمجھتے ہیں، اس کو اپنا بڑا جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری امت کو یہ فرمایا ہے، ساری امت کو، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نے لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے منع کرو گے۔ اس امت نے، پوری امت نے پیشوائی کرنی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، جہاں بھی اسلام سے دور لوگ عقائد لے کے بستے ہیں، ان سب لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو یہ بتانا کہ سچا اور کھرا دین دین اسلام ہے، ان کو یہ بتلانا کہ ہماری بھلائی، ہماری نجات اللہ کو ماننے میں ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے دروازے کی گدائی میں ہے۔ یہ اس پوری امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب میرا اعزاز بن گیا ہے، لیکن جو چیز وجہ نسبت ہے اس کو میں اختیار کروں چاہے نہ کروں۔ استاد بڑا باعث افتخار ہے، پر اس کی وجہ عزت یہ ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائی نہ، وہ کہے جی میں استاد ہوں میری عزت کرو، بھئی آپ کا جو منصب ہے وہ بھی تو پورا کریں آپ۔ ایک شخص ہے جس کی وجہ عزت یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی کام سکھاتا ہے، وہ کہے کہ میری عزت تو کرو، پر جو وجہ ہے عزت کی وہ میں پوری نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے بھی جو وجہ اعزاز ہے وہ تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں۔ اس امت مسلمہ کی جو وجہ فضیلت ہے وہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ رسول پاک کی امت ہے، یہ سب سے پہلا اعزاز ہے، اور دوسری اس کی جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کی وہ یہ کی کہ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے لوگ ہیں، وتنہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو منکرات سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے روکنے والے۔ اس امت نے غلبے کا کام کرنا تھا، دنیا پہ دین کے جھنڈے کو بلندی دینی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہمارا دین ہے نا، اسے ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے، بطور دین کے نہیں۔ ہم دین اسلام کو مذہب کے طور پر لیتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی کا موقع آ گیا تو چلو باقی سارے کام اپنی مرضی کے، اور نکاح ضرور کرنا ہے، جاب و قبول کرانا ہے دینی طریقے پر، اچھی بات ہے۔ ہم اس کو بطور مذہب کے لیتے ہیں، بطور دین کے نہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تو اسے قبول کریں گے، لیکن جب دینی طور پر قبول کریں گے نا، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ پھر ہم نفاذ کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے غلبے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ دین ہے، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اس کا غلبہ ہو۔ ہمارا کفر کے ساتھ یہ طریقہ ہمیشہ یہ رہا، غیروں کے ساتھ، کہ بھئی دین ہمارا چلے گا، تم ہمیں جزیہ دو، اپنے مذہب کے مطابق تم کرو پوجا پاٹ معاذ اللہ جو تم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ نظام ان کا ہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خدمات کرو، لیکن جو نظام ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نظام ہمارا رہے گا۔ امریکہ، افریقہ، برطانیہ میں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے قانون کے مطابق نفاذ دین کی اجازت، اور یہاں بھی یہ حال ہے۔ ہمارا سیاستدان کیا کہتا ہے مولوی نماز پڑھے، کون منع کرتا ہے؟ بڑی مسجد بنائے، لیکن سیاست کی بات نہ کرے، وہ غلبے کی بات نہ کرے، وہ اسمبلی میں دین کی بات نہ کرے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نفاذ دین نہیں ہوتا اتنی دیر تک